السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنو کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی کہانی دنیا کے سارے والدین کے نام ہے، جو حیات ہیں ان کے بھی، اور جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں ان کے بھی۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ابا 500 روپے چاہیے۔ اس جملے پر میں نے پلٹ کر اپنے 50 سالہ دوست کو دیکھا جو اپنے 75 سالہ والد سے پیسے مانگ رہا تھا۔ تم نے صبح تو 1000 روپے لیے تھے، اب دوبارہ مانگ رہے ہو؟ ابا جان نے حیرت سے پوچھا۔ میرے دوست نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، ابا میرا دوست آیا ہے، ہم لوگ باہر سکون سے کسی چائے خانے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، گھر میں اس طرح کا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابا جان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے 5 نوٹ نکال کر بیٹے کو تھما دیے۔ ہم چل دیے، لیکن میں حیران تھا کہ میرا 50 سالہ دوست آج بھی والد سے پیسے مانگتا ہے۔ میں نے یہی سوال اپنے دوست سے پوچھا کہ تم آج بھی اپنے والد سے پیسے مانگتے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، ہاں میں دن میں کئی بار اپنے ابا سے پیسے مانگتا ہوں، اور میں ہی نہیں، میری بیوی، بچے اور ملازمین تک اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے ان سے ہی پیسے لیتے ہیں۔ لیکن ان کی پینشن سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ بڑے مزے سے بولا، میں ان کے علم میں لائے بغیر اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، اور پھر ہم سب اپنی ضرورتوں کے لیے ابا سے مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو تم دنیا کے واحد شخص ہوگے جو صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی والد سے پیسے مانگتے ہو۔ میرے دوست نے کہا، میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، میں بھی ایسا ہی تھا جیسے ساری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ ابا جان جب سے ریٹائر ہوئے اور والدہ کے انتقال کے بعد بہت خاموش رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے دواؤں یا اپنی کسی ضرورت کے لیے کہتے اور بینک سے پیسے نکلوانے کی بات کرتے تو میں ان پر ناراض ہوتا اور پیسے لینے سے انکار کر دیتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان کے مجھ پر حق ہے، اب ہمیں ان کا خرچ اٹھانا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھ سے اپنی ضرورتیں کہنی ہی چھوڑ دیں۔ میں خود سے دوائیں لا دیتا تو وہ شرمندہ سے ہو جاتے، لیکن اگر دوائیں ختم ہو جاتیں تو کہتے نہیں تھے۔ ساری زندگی انہوں نے ہم پر خرچ کیا تھا، اب ہمارا وقت تھا کہ ان کی ضروریات پوری کریں، لیکن ان کا دینے والا ہاتھ لینے پر راضی نہیں تھا۔ میرے ابا ساری زندگی ہم پر خرچ کرتے رہے، ہم جوانی تک ہر ضرورت انہی سے کہتے تھے۔ جوتے لینے ہوں، کپڑے لینے ہوں، اسکول بیگ، کتابیں، یا دوستوں کے ساتھ پکنک پر بھی جانا ہو تو ہم ابا سے ہی پیسے مانگ کر اپنا خرچ چلاتے تھے۔ وہ ہمارا واحد سورس آف انکم تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب بہن بھائی ایک ایک کر کے خود مختار ہوتے چلے گئے اور ابا سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ابا امی کے انتقال کے بعد خاموش اور تنہا اپنے کمرے تک محدود ہو گئے۔ وہ ایکٹیو لائف سے نکلتے جا رہے تھے۔ پہلے ان کے کافی دوست ہوا کرتے تھے جو گھر بھی آتے، لیکن اب انہوں نے دوستوں سے ملنا جلنا بھی ترک کر دیا۔ پھر میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرے 17 سالہ بیٹے نے اچانک مجھ سے پیسے مانگنے بند کر دیے۔ اس بارے میں میں نے بیوی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آن لائن کوئی کام بھی کرتا ہے، جس سے اسے ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب اسے جیب خرچ کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ ماں اور بہنوں کو بھی اپنی کمائی میں حصے دار بناتا ہے۔ آپ یقین کیجئے مجھے بہت برا لگا، میں خود کو غیر ضروری سمجھنے لگا۔ مجھے اس وقت اپنے والد کی تکلیف کا اندازہ ہوا۔ میں سیدھا ابا کے پاس گیا اور بچپن کی طرح ان سے پوچھا، ابا کیا آپ کے پاس 50 روپے ہوں گے؟ میرے والد اس وقت اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یقین کیجئے
कि ये जुमला उनके कानों से टकराने की देर थी कि इनके जिस्म में तवानाई आ गई। वो सीधे होकर बैठ गए, बेख्तियार जेब में हाथ डाला और 50 रुपए का नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे 50 रुपए देने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। वो चहकने लगे। मैं हैरानी से उनका प्यार भरा चेहरा देख रहा था। बस वो दिन है और आज का दिन मैं अपने अब्बा से रोज़ाना 1-2 मरतबा पैसे मांगता हूँ। बाहर जाने से पहले इजाज़त भी लेता हूँ। वो पहले इनकार करते हैं, हालात की ख़राबी के बारे में बात करते हैं, एहतियात का मशवरा देते हैं, फिर जाने की इजाज़त दे देते हैं। मैंने बीवी बच्चों को भी समझा दिया है कि वो बाहर जाते हुए अब्बा को बता कर जाया करें। मेरे बेटे ने उनको ATM कार्ड से पैसे निकालने का तरीक़ा बता दिया है। वो मोहल्ले की ATM मशीन से पैसे निकाल कर रख लेते हैं और ज़रूरत के वक्त खर्च करते हैं। अब सब्ज़ी, फल, गोश्त, दूध, दही लाना सब उनकी ज़िम्मेदारी है। वो मुलाजिम के साथ नज़दीकी बाज़ार जाकर सारा सामान ख़रीद लाते हैं। जिस दिन क़साब के पास अच्छा गोश्त आता है वो अब्बा को फ़ोन करके बता देता है और अब्बा खुशी खुशी दुकान की तरफ चल पड़ते हैं। वो अब मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगे, पार्क में दोस्तों से मिलते हैं, खुश रहते हैं। मैं कभी कभी इनको उन्हीं के पैसों से चाय पिलवाने बाहर ले जाता हूँ। अब माशाल्लाह मेरे वालिद की सेहत बहुत अच्छी हो गई है। वो हम लोगों के साथ टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। इससे पहले मैंने उनके कमरे में टीवी लगाया हुआ था, लेकिन वो उसको कभी नहीं खोलते थे। हमारी ज़िंदगी बदल गई। हम सब की यही बदकिस्मती है कि हमें ज़िंदगी की हकीकतें तब नज़र आती हैं जब वक्त का पहिया घूम कर हमारे पास आ जाता है। जब तक हम खुद इस सूरत हाल का शिकार नहीं हो जाते तब तक ज़िंदगी की सच्चाइयाँ नज़र नहीं आती। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। उसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।